عزیزان ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ حضرات، آج ہم اپنی اس تھوڑی دیر کی گفتگو میں سب سے پہلے ذکر کریں گے روزے کے آداب کے تعلق سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم ذکر کریں گے روزے کے کفارے کے تعلق سے کچھ اہم مسائل، یعنی روزہ میں جو کفارہ دینا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا کفارہ دینا ہے تو اس کفارے کو ہم ادا کس طرح کریں، آج کی اس مسئلے میں آپ تمامی حضرات کو سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ روزہ کے حالت میں آداب کے تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش خدمتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں بیہودہ بات اور بری بات کہنے سے باز نہ آئے، یعنی روزے کی حالت میں ہے گالی بک رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کا ذکر کر رہا ہے، تو آقا فرماتے ہیں جو شخص بری باتوں پر عمل کرنے سے نہ رکے تو رب تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ اگر ہم حالت روزہ میں تو ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے، یہ ادب ہے روزے کا۔ اور پھر ایک حدیث پاک پیش خدمت سماعت فرمائے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من نسی وہو صائم فأکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ آقا فرماتے ہیں ترجمہ، جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا، روزہ تھا بھول گیا، کیا بھول گیا؟ آقا فرماتے ہیں یعنی اس نے بھول کے کھا پی لیا، اس نے کھا پی لیا، آپ نیند سے اٹھے آپ کو یاد نہیں تھا، آپ نے کھا لیا، آپ اچانک آئے آپ نے کھا لیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روح سے آقا فرماتے ہیں تو وہ شخص سے اپنا روزہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، یعنی روزہ نہیں جائے گا۔ دوبارہ اس مسئلے کو سن لے، یعنی جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور بھول کے کھا پی لیا تو وہ شخص سے اپنا روزہ پورا کر لے۔ آقا فرماتے ہیں کہ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ اب کچھ اہم مسئلے کفارے کے متعلق، یعنی روزے کی حالت میں جو کفارہ دینا لازم ہوتا ہے اس تعلق سے فقہا کیا فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے ان مسائل کو آپ تمامی حضرات بڑے دھیان سے سماعت فرمائیں، ذہن لگا کے کہ ان مسائل کے ذریعے ہم اپنے روزے کو درست کر سکیں، اور علماء سے ائمہ سے آپ تمامی حضرات ان مسائل کو دریافت کرتے رہیں تاکہ آپ کا روزہ پورا ہوتا رہے۔ نمبر 1 فرسٹ مسئلہ آپ تمامی حضرات سنیں کہ تیل لگانا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، غیبت کی اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں سر میں تیل لگائے، یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، اور کسی عالم نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، جب بھی کفارہ روزہ لازم ہے۔ اب روزے کا کفارہ کیا ہے اسے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ کفارہ یہ ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ شرع میں یعنی شریعت میں یہ ہے کہ ممکن یہ ہے کہ ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ کر سکے مثلاً تو اس کے پاس نہ غلام ہے نہ باندی ہے نہ اتنا مال وہ خرچ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں
کہ جیسا کہ آج کل ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں اکثر و بیشتر جگہ غلام باندی نہیں ہوتے، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا تو 60 دنوں کا روزہ رکھے، تو اب اسے پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، یعنی ایک روزے کا کفارہ 60 روزے۔ اب ان 60 کو رکھنے میں اگر ایک دن کا چھوٹ گیا تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ پھر 60 روزے رکھے۔ اب ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، یعنی پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے۔ اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر کے سبب چھوڑا ہو، ہاں البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے ہیں یہ ناگے نہیں شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والوں کو ملا کر 60 روزے ہو جانے سے کفارہ ہو جائے گا۔ اگر کفارہ یہ ہے کہ پے در پہ وہ 60 روزے رکھے، اگر یہ نہ ہو تو 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آپ تمامی حضرات کفارے کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ فقہا کیا فرماتے ہیں کہ مان لو باری سے بخار آتا تھا، روز بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، لہٰذا یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا، روزہ قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس صورت میں کفارے کی ضرورت نہیں۔ یوں ہی مومنہ عورت کو معین یعنی فکس ڈیٹ پر حیض آتا تھا اور آج حیض کا دن تھا، اس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 2 روزے توڑے، یہ بھی مسئلہ سن لیں، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا ہو۔ اور رمضان المبارک کے تعلق سے ایک حدیث پاک ذہن میں ضمناً آ رہی ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصیحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن بیماریاں ختم ہو اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اور 1-2 مسئلے اور سماعت فرمائیں جو کافی اہم ہے۔ آپ مان لیں کہ آپ سحری کھا رہے تھے، سحری کا نوالا آپ کے منہ میں تھا، کافی لوگوں نے اس مسئلے کو ہم سے پوچھا بھی ہے، سوال بھی کیا ہے۔ آپ سحری کھا رہے تھے، سحری کا نوالا آپ کے منہ میں تھا، جب منہ میں نوالا تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا تو آپ یہ مان لیں کہ مؤذن نے مسجد سے اذان دے دیا، نوالا منہ میں ہے، یا بھول کر کھایا پیا نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا۔ ایک تو وہ صورت کہ آپ سحری کر رہے تھے، نوالا منہ میں تھا، مسجد سے اذان ہو گئی، ایک وہ صورت کہ آپ روزے میں تھے، آپ نے بھول کر کھایا پیا اور نگل لیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ یعنی آپ کا نوالا منہ میں تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا، منہ سے نکال دیا پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ تو حضرات اس مسئلے کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ سحری کر رہے تھے اور مؤذن نے کیا بولتے ہیں اذان دے دیا تو روزہ رکھنے کا ٹائم تو چلا گیا، تو اس صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس صورت میں آپ کو اس روزے کی قضا رکھنا ہے۔ اور اگر آپ بھول کے کھا لیے، آپ کو یاد آ گیا، یاد آنے کے بعد آپ نے پھر کھا لیا، تو اس روزے کی بھی آپ کو قضا رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے توڑ دے،
تو اس صورت میں اس کو یا تو کنٹینیو 60 روزے رکھنے ہیں یا تو 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں ٹائم اس کو کھانا کھلانا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو، آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کے احترام کی، ادب کی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر آپ لوگوں سے یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی پوری دنیا سے، اس جان لیوا بیماری سے پوری دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ظاہر انصاری اور میں آپ کے لیے لاتا ہوں دینی معلومات، جو کہ ایک صدقہ کا ذریعہ ہے۔ آپ بھی دینی معلومات حاصل کریں اور دوسروں تک کے یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں اور ڈھیروں نیکی کمائیں۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔